وہ تو ایسا اکیلا ہے، ایسا تنہا۔ اب میں توحید کا کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آشکار کر رہا ہوں۔ دیکھیے، توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے ایک خدا کو مان لیا، اس کے اندر یہ تفصیل بھی ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، نفی کرنی پڑے گی، ہر ایک شبیہ کی نفی، ہر ایک مماثل کی نفی، ہر ایک برابر کی نفی، ہر ایک کفو کی نفی، ہر ایک تصور کی نفی۔ اس کے بارے میں کوئی تصور بھی قائم کر کے نہیں دے سکتا میں جی۔ آپ کوئی خاکہ بنا لیں، کوئی تصور بنا لیں، کوئی شبیہ بنا لیں، کوئی خیال بنا، نہیں، یہ تصویریں بنانے والے گمراہ ہیں۔ خدا کا تصور تصویروں میں پیش کرنا یا کسی خیال میں پیش کرنا، یہ سب گمراہی ہے۔ حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ صوفی اور عارف جب خدا کو کسی رنگ میں دیکھے، اپنے مشاہدات میں، اپنے روحانی تجربات میں خدا کو کسی رنگ میں دیکھے اور کسی تجلی میں دیکھے، کسی عکس میں دیکھے، کسی جلوے میں دیکھے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی نفی کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں خدا کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا، خدا کی حقیقت اس سے بھی بالا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ میری واردات ہے، یہ مجھ پر مرتب ہونے والی کیفیت ہے۔ جس منزل پہ میں پہنچا ہوں وہاں مجھے ایک چیز نظر آئی ہے جو میرے ہی اپنے اندر کا باطن کا عکس ہے، خدا کا کوئی عکس نہیں، خدا کا کوئی عکس نہیں، خدا کی کوئی شبیہ نہیں، خدا کی کوئی تصویر نہیں۔ یہ ہے اس کی شان، وہ اتنا ورا الورا ہے۔ اس لیے امام ربانی کی مکتوبات میں ایک کلمہ آیا جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا، حضور نے اس کو سننے کی بار بار فرمائش کی، فرمایا اس کو دوبارہ سناؤ، اسے دوبارہ سناؤ۔ وہ کیا تھا؟ وہ کچھ اس کے الفاظ یہ تھے، وہ وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، یعنی وہ ذات حق وہ ہر ایک شے سے بلند ہے، پھر بلند ہے، پھر بلند ہے، ہر چیز سے ماورا ہے، ہمارے یہاں تک کہ ہمارے گمان، قیاس، خیال، وہم، خواب، تصور، ہر چیز سے ماورا۔ تو اس لیے یہ ہے توحید کا مطلب۔ اگر کوئی ان باتوں کو، ان تفصیلات کو جانے اور اس کے مطابق سمجھے گا اور عقیدہ رکھے گا تو وہ توحید کے مقام پہ کھڑا ہوگا، ورنہ کوئی خدا کے بارے میں اگر اپنا خیال بنانے کی کوشش کرے گا یا کوئی اس کے بارے میں کوئی شبیہ کا تصور کرے گا تو وہ توحید کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ ایسا واحد و یکتا ہے کہ وہ اپنا نہ کوئی سایہ رکھتا ہے، نہ شبیہ، نہ تصور، ایسا واحد ہے۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا واحد؟ ہے کوئی ایسا واحد؟ کوئی ہے ایسا واحد؟ واحد حقیقی اس لیے اللہ کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ کے دو نام ہیں، واحد اور احد۔ واحد اور احد، دیکھیے واحد تو آپ مجازن بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، ہم جب دو میں سے ایک ہیں تو واحد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب اس نے اپنے لیے احد کہا نا تو اب بات پھر واحد کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ احد کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جس کا دوسرا کوئی نہ ہو سکے۔ واحد کے بعد تو دوسرا ہے، واحد عدد ہے نا بھائی، ایک عدد ہے نا، عدد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اور دو اور تین اور چار، تو واحد مانے ایک، اس کے بعد پھر دو، پھر تین، لیکن اس نے واحد کے ساتھ احد بھی کہا، قل هو اللہ احد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ ایسا واحد ہے، ایسا واحد ہے، ایسا واحد ہے کہ اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ایک اور لفظ ہم بولتے ہیں وحدہ لا شریک۔ تو پتہ ہی چلا کہ وحدانیت کے ساتھ سبحانیت جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو میں نے نفی کی ہے نا ہر چیز کی، اس سے شبیہ کی نفی، مثل کی نفی، مثیل کی نفی، نظیر کی نفی، یہ سبحانیت ہے، یہ سبحان۔ اب جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا وہ اسی مفہوم میں ہے، سبحان اللہ اس کی وحدانیت کو چپکاتی ہے، اور عبادت میں بار بار سبحان اللہ اس لیے کہلوایا گیا، آپ سے دو چیزیں بار بار کہلوائی گئی، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، تاکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو نا اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر بار بار، پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سبحان ربی العظیم، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دونوں کلمے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کو بالکل پیور کر کے، خالص کر کے اور ہر آمیزت سے پاک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہا آپ نے سب سے بڑا، پھر سبحان ربی العظیم کہا تو ایسا بڑا کہ اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ ہے پوری توحید. نماز میں اسی توحید کا اظہار و اعلان ہوتا ہے بار بار. تو اس لیے خدا بے مثال ہے, بے نظیر ہے, خدا کی جیسا کوئی نہیں. اور پھر ایک بات اور, توحید میں ایک چیز اور بھی ہے, میں تو مختصراً بات کر رہا ہوں, ورنہ ان موضوعات پہ تفصیل سے بات ہو تو کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. ایک چیز اور ہے, وہ یہ بھی توحید کا تقاضا ہے کہ اس کی جو بھی صفات ہیں اور جو بھی کمالات ہیں وہ سب بالذات ہیں. یہ بھی توحید کا تقاضا, بالذات ہے. کیا مطلب؟ یعنی اسے کسی نے دیا نہیں ہے, اس نے کسی سے لیا نہیں ہے, وہ ایسا واحد و یکتا. اسی لیے تو واحد و یکتا ہے کہ سب جو بھی ہیں اس کے علاوہ وہ اس سے لیتے ہیں تو ملتا ہے. ان کو ہر ایک کو ملا ہے کسی اور طرف سے, کسی کی طرف سے, یعنی اس کی طرف سے. لیکن وہ واحد ایسا ہے, اکیلا تنہا یکتا, کہ اسے کسی سے نہیں ملا. جو کچھ ہے اس کے اندر خود سے ہے, از خود ہے. اسی لیے اس کو خدا کہتے ہیں. خدا وہ جو خود سے ہو, اس کو کسی نے بنایا نہ ہو, اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو. تو اس لیے ہر کمال اس کا ذاتی ہے, علم اس کا ذاتی ہے, کرم اس کا ذاتی ہے, رحم اس کا ذاتی ہے, عنایتیں اس کی ذاتی ہیں, اس کے کمالات سب اس کے ذاتی ہیں. اور ہمارے پاس جو کچھ ہے کمال وہ سب عطائی ہے. یہ فرق بھی ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کے لیے ذاتی نہ مانے تو توحید ختم, اور اگر کوئی بندوں کے لیے عطائی نہ مانے تو اس کی بھی توحید ختم. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ توحید اصل یہ ہے کہ اللہ کے لیے جتنے کمالات مانے ذاتی مانے, اور بندوں کے لیے جو بھی کمال مانے عطائی مانے. بس یہ توحید یہی ہے, توحید یہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہے, کوئی اور فرق ہے, کچھ اور فرق ہے, کچھ اور فرق ڈالتے ہیں وہ. اب وہ فرق کیا ہے جی؟ بس وہ فرق وہ یوں کہتے ہیں کہ صاحب جو چیز اللہ کے لیے مانی وہ بندے کے لیے ماننا شرک ہے. بس یہ ایک لفظی مغالطہ پیدا کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ کے لیے غیب کا علم مانا آپ نے, تو بندے کے لیے بھی اگر غیب کا علم مان لیا تو یہ شرک ہو گیا. یہ ہے ان کا مسئلہ. اللہ کے لیے اگر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے, اور بندے کے لیے بھی اگر کہہ دیا آپ نے کہ بندہ بھی مددگار ہے, تو یہ شرک ہو گیا. اللہ حاجت روائی فرماتا ہے, اور بندے کے لیے اگر کہہ دیا کہ بندہ بھی حاجت روائی کرتا ہے, یہ شرک ہو گیا. یہ اسی طرح ایک اور کلمہ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ بولنا نہیں چاہیے. حاضر و ناظر کا کلمہ اللہ کے لیے نہیں, سمیع و بصیر کہا جائے. مگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر مانا, بندے کو بھی اگر حاضر و ناظر مان لیا تو یہ شرک ہو گیا. یہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اس سے کہاں بچو گے, ان باتوں سے کیسے بچو گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں. ٹھیک ہے, اللہ سمیع و بصیر ہے, اور پھر اس نے یہ بھی فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا, میں نے بندوں کو بھی سمیع و بصیر بنایا. تو یہ تو قرآن نے خود کہہ دیا. ان باتوں سے کیسے بچو گے؟ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رؤوف الرحیم ہوں, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اور پھر اس نے اپنے حبیب کے لیے فرما دیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیسے بچو گے؟ تو یہ توحید کی یہ تعریف نہیں ہے, توحید و شرک کی یہ تعریف نہیں ہے. توحید وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, جو آج تک علماء نے لکھی ہے وہی میں بتا رہا ہوں. توحید یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی کمال ہے وہ بالذات ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, کسی کا محتاج نہیں ہے وہ, اور لامحدود ہے, انلمیٹڈ. اور بندے کے لیے جو کمال ہے, چاہے نام کا اشتراک ہے, صورت کا اشتراک ہے, نام کا اشتراک ہے, چاہے نام کا اشتراک ہے, مگر بندے کے لیے جو کمال ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, محدود ہے اور حادث ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, بلکہ جب اللہ نے پیدا کیا جب سے ہے. یہ ہے فرق بس. اس لیے یہ ذرا سا کلیئر کر لینا چاہیے, ورنہ اس میں آدمی الجھا ہی رہتا ہے, اور خواہ ہر آدمی کو دوسرے کو وہ مشرک سمجھنے لگتا ہے, اور اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے.